بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نذیر علی ایک انتہائی ذمہ دار شخص تھے، مگر وہ کبھی بھی مجھ پر مکمل بھروسہ نہ کرتے اور اسی بات پر میں ان سے چڑھتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، صفائی کرتے کرتے میں ان کی الماری تک آئی۔ ایک کاغذ نیچے گرا، میں فائل اٹھا کر اوپر رکھنے لگی تو وہ یوں چونک پڑے جیسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہ رہے ہوں۔ فوراً اٹھ کر بجلی کی سی پھرتی سے وہ فائل مجھ سے جھپٹی اور الماری کے اندر رکھ کر تالا لگا دیا۔ کیا ہو گیا ہے نذیر؟ جانتی ہوں کہ آفس کا کام ہے، مگر ایسی بھی کیا رازداری کہ آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ میں نے خفگی سے کہا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے میری الماری یا کسی بھی سامان کی تلاشی لینے کی کوشش کی۔ میں کیوں تلاشی لوں گی؟ میں نے چڑھ کر کہا، اور اگر لوں گی بھی تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ شوہر ہو تم میرے، تم پر حق ہے میرا۔ میں نے کہا تو وہ چلا اٹھے۔ میں نے کہا نا، آئندہ میری الماری تک آنے کی کوشش کرنا، ورنہ… وہ یہ بات کہتے کہتے رک گئے۔ ورنہ کیا؟ کیا کر لو گے تم؟ میں نے بھی غصے سے کہا، طلاق دے دوں گا تمہیں اور ہاتھ سے پکڑ کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ نذیر کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک معمولی سی فائل کی وجہ سے تم مجھے طلاق دو گے؟ میں رونے لگی۔ ہاں دے دوں گا، اگر تم باز نہ آئیں تو۔ نذیر نے صفاقی سے کہا، تو ٹھیک ہے، ایسے انسان کے ساتھ میں بھی ایک دن نہیں رہ سکتی جسے اگلے پل ہی کا نہ پتہ ہو، جو معمولی سی بات پر مجھے اپنی زندگی سے نکال دے۔ میں نے کہا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو گیا، مگر مجال ہے جو نذیر میرے پاس آیا ہو، مجھے منانے کی کوشش کی ہو یا مجھے روکا ہو۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اپنے کام کاج میں مصروف رہا۔ میں روتی ہوئی اپنے ابا کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا کھانے باہر آیا تو میں اس کے ساتھ کھانے کی میز اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید نذیر مجھے کچھ کہہ دے، معافی مانگ کر مجھے روک لے، مگر اس نے تو جیسے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ میں نے سامان پیک کیا اور وہ مجھے بے حسی سے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے اپنا اٹیچی باہر لایا، تب بھی وہ کھانے کے بعد فون پر مصروف تھا۔ میں بھی اب انا کے راستے پر قدم رکھ چکی تھی، پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ میں باہر گئی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور مجھے میرے اماں ابا کے گھر چھوڑ آیا۔ راستے بھر میں روتی رہی، گھر پہنچ کر کسی کو کچھ نہ بتایا۔ دروازہ اماں نے کھولا۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر سمجھ گئی تھیں کہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ یقیناً نذیر نے کوئی بات کی ہوگی۔ اماں میرے پیچھے پیچھے آئیں اور پوچھنے لگیں، نہیں اماں، وہ تو ٹھیک ہیں، بس میں ہی پاگل ہوں، اپنی اوقات سے بڑھ کر ان سے توقعات لگا لیتی ہوں۔ میں نے کہا تو اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ شام کو ابا جان آئے تو میں نے ان کو بھی یہ بات بتا دی۔ میری بات سن کر ابا جان کو سخت غصہ آیا۔ کہنے لگے، اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ تمہیں ایسی بات بھی کرے؟ میں کل ہی اس سے بات کروں گا، اگر وہ نہیں مانتا تو بے شک تم اس سے طلاق لے لو، ہمیں ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں جس کا کوئی بھروسہ ہی نہ ہو۔ ابا جی کی بات تو صحیح تھی، لیکن اتنی لمبی رفاقت کے بعد اپنے شوہر کو چھوڑنا میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ خیر، شام کو میں بیٹھی ہی تھی کہ میرے شوہر کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، بولے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، غصے میں نے ایسا کہہ دیا، اب ایسا نہیں کروں گا، ایک بار معافی دے دو۔ ان کی منتوں پر میں نے یقین کر لیا۔ سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے لینے میرے گھر آئیں گے، مگر انہوں نے انوکھا ہی کام کر دیا۔ ہنس کر بولے، مجھے ذرا میٹنگز کے سلسلے میں کچھ عرصہ گھر سے باہر رہنا ہوگا، ویسے بھی تم اکیلی ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہ لو، میں تمہیں 1 مہینے کے بعد لینے آؤں گا۔ نذیر کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے کچھ شک ہونے لگا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ مجھے تو لگنے لگا کہ نذیر نے جان بوجھ کر مجھے گھر سے جانے کے لیے مجبور کیا ہو، ورنہ کوئی بھی شخص اتنی معمولی سی بات پر طلاق کا لفظ نہیں استعمال کرتا۔ خیر، میں خاموش ہو گئی، لیکن اگلے دن ان کا دوبارہ فون آیا۔ بولے، تمہارے ماں باپ کے گھر میں کوئی کام والی نہیں ہے؟ میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے آفس سے ایک لڑکی بھجوا دیتا ہوں، وہ شادی سے پہلے میرے لیے کام کیا کرتی تھی، اب شادی ہو گئی ہے اس لیے میں نے اسے کام سے ہٹا دیا تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اب ایک کام والی کی ضرورت ہے جو تمہارا خیال رکھ سکے۔ آخر پھولوں کو تو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ غرض یہ کہ انہوں نے ایسی باتیں کیں
کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ لگنے لگا جیسے مجھ سے زیادہ کوئی خوش قسمت اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگلے ہی دن انہوں نے ایک کام والی کو باقاعدہ میرے ماں باپ کے گھر بھجوا دیا۔ ہمارے گھر میں کوئی کام والی نہیں تھی۔ اماں ابا کے گھر زیادہ خوشحالی تو نہیں تھی کہ ہم کسی کام والی کا بندوبست کرتے۔ بڑی مشکل سے گھر کا نظام چل رہا تھا۔ خیر میں بتا رہی تھی کہ اسی دن شام کو ایک عورت ہمارے گھر آ گئی، مگر اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کا سارا کام سنبھال لیا، مگر مجھے اس کے آنے کی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اسی وقت میرا بھائی بیمار ہو گیا۔ اس کو بخار نے آ لیا اور وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ہم سب اس کے ارد گرد جمع تھے، کیونکہ وہی اماں ابا کی آنکھوں کا تارا تھا۔ اگرچہ وہ FSC میں بھی فیل ہو چکا تھا، میٹرک میں 4 سال لگا چکا تھا، جس کی وجہ سے اسے نوکری نہ مل رہی تھی، مگر پھر بھی ماں باپ کی امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ لیکن ایک دن پورا گزر گیا، احمد کا بخار نہیں اترا۔ ہم سب پریشان تھے کہ کیا کریں۔ اماں اسے ٹھنڈی پٹیاں لگاتی رہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کا بخار تو اتر گیا، لیکن پھر بھی وہ بستر سے نہیں اٹھا، کھانا بھی وہیں کھاتا اور اپنے کمرے کو زیادہ تر بند رکھتا۔ خیر ایسے میں سمرین نے ہماری بہت مدد کی۔ وہ گھر کا کھانا بناتی اور صفائی کرتی، مگر میں نے دیکھا تھا کہ اس کی بھائی سے نہیں بنتی۔ وہ بھائی سے اکھڑی اکھڑی رہتی اور بھائی بھی اس سے اپنے کمرے کی صفائی نہ کرواتا۔ کافی دن سے وہ پریشان اور بیمار لیٹا تھا، کمرے کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ہی سمرین کو اپنے ساتھ لیا اور بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ بھیا، ایک تو تم بیمار ہو، تمہارے کمرے میں اس قدر گند پھیلا ہے کہ یہاں انسان کی طبیعت یوں ہی خراب ہو جائے۔ تم اپنے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کروا لیتے؟ سمرین تو کہہ رہی ہے کہ تم نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ میری بات پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ایسی ہی بات ہے، میں اپنی صفائی خود کر لوں گا، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ بھائی نے اپنا کمبل سمیٹتے ہوئے کہا۔ غیر معمولی طور پر بھائی کو ایک ہی جگہ دیکھ دیکھ کر میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر میں کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ سمرین کافی دیر وہاں بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سمرین کوئی خاص بات معلوم کرنے آئی ہو، مگر وہ اپنے منہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظریں کسی عقاب کی طرح ادھر ادھر گھومتیں۔ خیر میں نے سمرین سے کہہ دیا کہ تم رہنے دو، میں اپنے بھائی کے کمرے کی صفائی خود کر لوں گی۔ بھائی نے بھی جلدی جلدی مجھے اور سمرین کو کمرے سے نکالا اور خود دروازہ بند کر دیا۔ میں اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں، آخر بات کیا ہے؟ احمد نے اپنے کمرے کو ہر وقت ہی بند کر رکھا ہوتا ہے، کسی سے بات تک نہیں کرتا، اسے کوئی پریشانی ہے کیا؟ میری بات پر اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے بیٹے پر جادو ہو گیا ہے، اس سے بات کروں گی، وہ لازمی کوئی نہ کوئی حل بتا دیں گے۔ اماں نے کہا کہ وہ کل مجھے ساتھ لے کر مفتی صاحب کے پاس جائیں گی۔ اسی وقت میرے شوہر کا فون آ گیا۔ حال احوال پوچھنے لگے تو میں نے انہیں بتایا کہ بھائی کی حرکتیں عجیب ہو گئی ہیں، ہر وقت کمبل اوڑھے لیٹا رہتا ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتا، اکثر دن کو اور رات کے وقت گھر سے باہر رہتا ہے، گھر آتا ہے تو ہم سے کوئی بات نہیں کرتا۔ خیر میں نے نذیر کو اماں والی بات بھی بتا دی کہ میرے بھائی کے لیے وہ کسی مفتی صاحب کا پتہ کرنا چاہ رہی تھیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی پر کسی قسم کا جادو ہوا ہے، جبھی تو وہ چارپائی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ میری بات سے میرے شوہر نے بھی اتفاق کیا، حالانکہ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کہنے لگے، تم پریشان نہ ہو، میں اپنے ایک جاننے والے مفتی صاحب کو تمہارے گھر بھجوا دوں گا، وہ تمہارے بھائی کا صحیح سے معائنہ کر لیں گے اور تعویذ وغیرہ بھی دے دیں گے، صحیح سے معائنہ کر لیں گے اور تعویذ وغیرہ بھی دے دیں گے، اس سے تمہارا بھائی تندرست ہو جائے گا۔ ان کے پاس ایسے پہلے کئی کیسز آئے جن میں جنات نے انسانوں کو تنگ کر رکھا تھا، بس تم دیکھ لینا، مفتی صاحب کا علاج ایسا ہوگا کہ تمہارے بھائی میں کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی۔ میرے شوہر کی باتوں پر میں پر امید ہو گئی۔ اماں کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئیں، کیونکہ ان کو بھی اپنے داماد پر بھرپور یقین تھا۔ شام کو ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ جی آپ کون؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام مفتی ادریس ہے، مجھے آپ کے شوہر نے بھیجا ہے، میں آپ کے بھائی احمد کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اتنا کم عمر لڑکا میرے بھائی کا علاج کیا کرے گا، وہ تو خود اس کی عمر کا تھا، پھر اس کے چہرے پر داڑھی بھی نہ تھی۔
خیر نذیر نے کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اس لڑکے کو گھر کے اندر لے آئی اماں کہ یہ بھیا کا علاج کرنے آئے ہیں، کیونکہ بھیا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اماں اس لڑکے کو بھیا کے کمرے میں لے گئیں۔ مفتی صاحب بھیا کے پاس بیٹھ کر ان کی نبض چیک کرنے لگے اور پھر ایک جھٹکے سے انہوں نے بھائی کے وجود سے کمبل کھینچ لیا، جسے بجلی کی سی تیزی سے بھائی نے واپس اپنے گرد لپیٹ لیا اور غصے سے بولے، تم میرا علاج کرنے آئے ہو یا تفتیش؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بھائی کی زبان سے یہ بات سن کر مفتی صاحب کو غصہ آ گیا۔ ماں جی، اس کے کمبل میں تعویذ ہے، آپ جب تک یہ کمبل نہیں ہٹائیں گے تب تک آپ کا بیٹا صحیح نہیں ہوگا۔ پیر صاحب نے کہا تو میرے بھائی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں آپ کو خود دیکھ کر بتا سکتا ہوں، میرے کمبل میں ایسی کوئی چیز نہیں، اور پھر ہوتی تو میں آپ کو خود بتا دیتا۔ بھائی نے کہا تو بیٹا تو ان کو تسلی کے لیے کمبل ہٹا کر دکھا دینا، تاکہ یہ تجھے اسی حساب سے مر جاؤں گا مگر اپنا کمبل نہیں ہٹاؤں گا۔ بھیا نے اتنی سخت بات کہہ دی کہ ہم ماں بیٹی اس کا منہ ہی دیکھتے رہ گئے۔ خیر بھیا کو اسی طرح چھوڑ کر مفتی صاحب چلے گئے۔ جاتے جاتے کہنے لگے کہ آپ کے بھائی کا علاج صرف نذیر کے پاس ہے۔ ہم اس بات پر حیران تھے کہ آخر میرے شوہر کے پاس ایسی کون سی گیدڑ سینگھی ہے جس کا نہ کسی ڈاکٹر کو پتہ ہے اور نہ حکیم کو۔ شام کو نذیر کا فون خود ہی آ گیا۔ بولے، کیا تمہارے بھائی نے اس پیر کی بات نہیں مانی؟ وہ تو بتا رہا تھا کہ تمہارا بھائی کافی بدتمیزی کر رہا تھا، اسی لیے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ جی نذیر، میرے بھائی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ اس کے تو علاج کی کافی کوشش کر چکے ہیں لیکن سبھی ناکام ہیں۔ میں افسردہ ہوئی تو انہوں نے مجھے تسلی دی، تم فکر نہیں کرو ماریا، میں شام کو تمہارے گھر آ رہا ہوں، تمہیں بھی لینے آؤں گا اور ساتھ ہی تمہارے بھائی کا علاج بھی کروں گا۔ نذیر نے پراسرار بھائی کا علاج بھی کروں گا، نذیر نے پراسرار لہجے میں کہا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ رہی۔ شام کو وہ گھر آئے تو ان کے آنے سے پہلے ہی میرا بھائی گھر سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے اپنا کمبل جو وہ اکثر اوڑھے رکھتا الماری میں رکھ دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ چابی کہاں رکھتا تھا یہ مجھے پتہ تھا مگر یہ بات اس کو معلوم نہیں تھی۔ اس کے باہر جانے کے بعد میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے احمد کا پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ وہ اپنے کسی کام سے گیا ہے۔ بولے، تم نے بتایا تھا کہ وہ اکثر ایک کمبل اوڑھے رکھتا ہے اور اس نے پیر صاحب کو بھی وہ کمبل ہٹانے نہیں دیا۔ دیکھو سارے مسئلے کی جڑ وہی کمبل ہے۔ تم ایسا کرو، مجھے اپنے بھائی کے کمرے میں لے چلو، اس کمبل کو کھول کر دیکھتے ہیں، ضرور اس میں ایسی کوئی چیز ہوگی جس نے تمہارے بھائی کو بیمار کر دیا۔ نذیر کی بات بھی قابل غور تھی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور بھائی کی الماری کے اوپر سے چابی نکال کر انہیں دی۔ انہوں نے خود الماری کا تالا کھولا اور وہ کمبل اتار کر نیچے رکھا۔ جیسے ہی انہوں نے کمبل کو فرش پر رکھا اس میں کچھ حرکت سی پیدا ہونے لگی۔ پھر انہوں نے مجھے باہر جانے کا کہا۔ کیوں نذیر، آپ مجھے باہر جانے کا کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے ضد کی، ابھی جاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ وہ غصے میں تھے، میں ڈر کر باہر آ گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر نہ جانے کیا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا تو ان کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا تھیلا تھا جسے لے کر وہ باہر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں حیران پریشان تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا، کمبل میں ایسا کیا تھا کہ میرے شوہر نے اتنی جلدی اور عجلت میں یہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ شام کو بھیا گھر واپس آئے۔ آتے ہی انہوں نے الماری کھولی، کمبل کو غائب پا کر ہم سب پر سیخ پا ہو گئے۔ بولے، یہاں سے میرا کمبل کس نے ہٹایا ہے جبکہ میں نے تم سب کو منع بھی کیا تھا؟ بھائی کا غصہ دیکھ کر میں بھی گھبرا گئی مگر انہیں سچ بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ اسی طرح غصے میں بنبناتے رہے۔ شام کو ہمارے گھر کے دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خاکی وردی میں پولیس کھڑی تھی۔ بی بی، احمد شریف کو باہر بلاؤ، پولیس والے نے سختی سے کہا۔ کیوں، کیا جرم کیا ہے میرے بھائی نے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ جرم تو ہم تھانے چل کر بتائیں گے، فی الحال اسے باہر نکالو۔ شور سن کر اماں بھی دروازے پر آ گئیں۔ بھائی کو پولیس کے حوالے کرنے میں ہمیں کافی دقت پیش آئی کیونکہ اماں اسے جانے نہ دے رہی تھیں، جبکہ پولیس والے سخت غصے میں تھے۔ انہوں نے بھائی کو گھر سے اٹھایا اور لے کر تھانے چلے گئے۔ ہم سب کا رو رو کر برا حال تھا۔
امی کی پریشانی تو دیکھنے والی تھی، جبکہ میں نذیر کو فون کر رہی تھی مگر وہ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ شام سے رات ہو گئی، بھائی کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ رات کو نذیر خود ہی گھر آ گئے۔ میں نے ان سے بھائی کی مدد کرنے کا کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، بولے مجرم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کیسا مجرم؟ میرے بھائی نے آخر جرم کیا کیا ہے؟ اگر جرم نہ کیا ہوتا تو پولیس والے اسے کیوں گرفتار کرتے؟ میرے شوہر نے کہا تو میں بھی سوچ میں پڑ گئی، لیکن اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں ساری سچائی بتا دوں گا۔ نذیر نے کہا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بس اب میرے بھائی کو رہا کروا دیجیے، میں اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمہارے بھائی کو تھانے تک پہنچایا بھی میں نے ہی ہے، میں بھی رہائی دلوا سکتا ہوں، مگر ابھی نہیں، کچھ وقت بعد۔ انہوں نے کہا تو میں غصے سے چلا اٹھی۔ آپ نے میرے بھائی کو تھانے پہنچایا، کیا دشمنی تھی اس کی آپ سے؟ میرے غصے پر انہوں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تم اگر میری بات سکون سے سنو گی تو سب سمجھ میں، تم تو جانتی ہو میں پاکستانی جنگلی حیات کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ملک کے نایاب جانوروں کی حفاظت کروں، مگر کچھ لوگ محض چند روپوں کی خاطر اپنے ہی ملک سے قیمتی جانوروں کو باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر یہاں سے بڑے بڑے گروپ ان کو مہنگے داموں باہر بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ بڑے منظم انداز میں ہو رہا ہے۔ تمہارا بھائی بس کسی کا مہرہ بنا ہوا ہے۔ وہ قیمتی کیکڑے اور دیگر جانور اکٹھے کر کے دیگر شہروں تک پہنچاتا ہے۔ جب میں نے اسے وارن کیا، اسے بتایا کہ تم یہ سب غلط کر رہے ہو، تو اس نے میرے ماموں سے رابطہ کر لیا، ان سے کہا کہ آپ میری سفارش کریں۔ مجھے تب تک تمہارے بھائی کے اصل کام کا نہیں علم تھا، مگر جب ماموں نے بتایا کہ تمہارا بھائی ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے تو میں نے سوچ لیا کہ میں اس رشتے کا خیال نہیں کروں گا، بلکہ صرف اور صرف سچ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے میں پیچھے نہیں ہوں، مگر بات یہ ہے کہ مجھے مکمل یقین نہ تھا کہ تمہارا بھائی اس کام میں ملوث بھی ہے یا نہیں۔ تب میں نے تمہیں بہانے سے میکے بھیجا۔ وہاں جا کر جب تم سے معلومات لینے کی کوشش کی، تم نے کچھ خاص نہ بتایا، تو میں نے اپنے آفس سے لڑکی کو بھیجا تاکہ وہ مکمل تفتیش کر سکے۔ اس نے گھر کا کونا کونا صفائی کے بہانے چھان مارا، مگر کہیں بھی وہ کیکڑے نہیں ملے جن کا ذکر مجھ سے ماموں جان نے کیا تھا۔ میں مایوس ہو گیا، سوچا کہ شاید اب کبھی بھی میں کوئی ثبوت اکٹھا نہیں کر سکوں گا۔ معاملہ نازک تھا، اس لیے میں نے جلد بازی نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی، اس دن تم نے کسی مفتی کا ذکر کیا کہ تم کو مفتی کی تلاش ہے، تب میں نے اپنا ہی ایک بندہ مفتی کے روپ میں تم لوگوں کے گھر بھیجا۔ اس نے جا کر اندازہ لگایا کہ تمہارا بھائی ان جانوروں کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ وہ بھی کافی چالاک تھا۔ جب سے تم وہاں گئی اسے شک ہو گیا کہ شاید تم اس کی جاسوسی کرنے آئی ہو، کیونکہ وہ اپنی مختلف باتوں میں یہ اظہار کر چکا ہے کہ وہ تم پر بھی یقین نہیں کرتا، کیونکہ تم ایک وائلڈ لائف آفیسر کی بیوی ہو، مگر تم اپنے بھائی سے شاید زیادہ پیار کرتی تھی، یا تم اس بات کو صحیح طریقے سے مجھ تک پہنچا نہیں سکی۔ خیر، مفتی کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے بھائی نے جانور کہاں رکھے ہیں، اسی لیے اس دن میں خود آیا۔ ان جانوروں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں سے نکال کر ایک ہی بڑے کنٹینر میں ڈالا اور گاڑی میں رکھ کر اپنے ڈپارٹمنٹ لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے پولیس میں رپورٹ کی۔ ان کیکڑوں کو پاکستان سے باہر لے جانے پر قانون سخت سے سخت سزا دیتا ہے۔ ایک کیکڑے کو اسمگل کرنے کے لیے آپ کو 20 سے 25,000 روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے، اور تمہارے بھائی نے تو ایک نہیں درجنوں رکھے ہوئے تھے۔ اس حساب سے تم لوگوں کو لاکھوں روپے اپنے بھائی کے ہر جانے کے طور پر ادا کرنا پڑیں گے، مگر میں کوشش کروں گا کہ اس کی سزا کم کروا لوں۔ نذیر کی باتیں سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ ان سے میں نے بہت غصے سے بات کی، مگر کافی دیر بعد میں یہ سمجھنے میں کامیاب ہو گئی کہ غلطی میرے شوہر ہی کی نہیں بلکہ میرے بھائی کی بھی تھی۔ اس کو یہ غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی ایسا قصہ تھا بھی تو میرے شوہر کے ماموں سے سفارش کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب مجھے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کا ساتھ دوں یا بھائی کا ساتھ دوں۔ جلد ہی یہ بات میرے میکے میں بھی پھیل گئی۔ سب لوگوں نے مجھ پر دباؤ دیا کہ میں اپنے شوہر سے کہہ کر اپنے بھائی کو رہا کروا دوں، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ تب میں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا جس سے نہ میرے بھائی کو تکلیف ہو
اور نہ مجھے اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر ناحق بات کے لیے جھکنا پڑے۔ میں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، جس کی مالیت بھی لاکھوں ہی میں تھی۔ میرے شوہر اس پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ میری اپنی ملکیت تھا۔ زیور بیچ کر میں نے اپنے بھائی کا ہر جانا ادا کیا اور اسے گھر لانے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کے بعد سے میرے بھائی نے میرے گھر کا رخ نہیں کیا۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ وہ ایک اچھی نوکری پر کام کرتا ہے۔ اس کی کامیابی کا سفر اب تقریباً شروع ہو چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی ہمارے گھر آنے سے کتراتا ہے۔ اب آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور؟ بہنیں تو ہمیشہ بھائیوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ اپنے گھر کو ہی برباد کر دیں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میں اپنے بھائی کو کیسے مناؤں؟ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔